یہ سوال بہت سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ دجال ہے کیا، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پیارے دوستو، دجال کوئی عام انسان نہیں، وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسا فتنہ جو عقل، ایمان اور یقین کو ہلا دے گا۔ پیارے دوستو، وہ ہم سے دولت نہیں مانگے گا، وہ ہم سے طاقت نہیں مانگے گا، بلکہ وہ ہم سے ہمارا ایمان مانگے گا۔ دجال چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے، وہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل ختم ہو جائے، وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دے گا۔ وہ اپنی طاقت، اپنے کرشموں اور دھوکے سے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ وہی سب کچھ ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ پیارے دوستو، سب کچھ صرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے، اور سب کچھ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ دجال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں۔ پیارے دوستو، دل سے یقین کھو بیٹھے اور اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ مضبوط ایمان، قرآن سے تعلق اور نماز کی پابندی اور سچائی۔ آخر میں یاد رکھیں کہ دجال کی طاقت حقیقت نہیں، وہ صرف آزمائش ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ کا اظہار کر دیں۔ دجال کا وقت نہیں، غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے اندر ایک گہرا عقیدہ، مضبوط ایمان اور انسان کی حد کو واعظ کرنے والا پیغام رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان میں قیامت کا وقت، موت کا لمحہ اور دجال کا ظہور بھی شامل ہے۔ انسان کا کام اندازے لگانا نہیں، بلکہ اپنے ایمان اور اعمال کی صلاح کرنا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور مختلف مجلسیں میں بار بار یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دجال کب آئے گا، کون سا سال ہوگا، کون سی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک صاف طور پر ہمیں یہ اصول سکھایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات بیان فرماتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتائی گئی، اس سے آگے وقت اور تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں ضرور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ نشانیاں ہمیں تاریخ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے دی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ فتنہ آئے تو مومن پہچان سکے، نہ کہ ہم آج بیٹھ کر کیلنڈر بنائیں اور خود پھیلائیں۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے، دجال کا وقت نہیں، غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، وہ پھر بھی غیب کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو غیب کا تھوڑا سا علم اپنے رسولوں کو عطا کر دے، مگر مکمل غیب صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ دجال کا معاملہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ لوگ دجال کے نام پر خوف، مسیح اور بدگمانی پھیلاتے ہیں۔ ہر نئی ایجاد پر، ہر نئی تباہی کو فوراً دجال کے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اصل دین سے غافل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ غافل، نہ حد سے زیادہ، نہ خوف، بلکہ ایمان، عمل اور دعا۔ اگر ہم واقعی دجال کے فتنے سے
بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی تاریخ جاننے کی نہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ فجر کی نماز، سورۃ کہف کی تلاوت، سچائی، امانت اور اللہ پر بھروسہ، یہ سب دجال کے فتنے سے بچاؤ کے ثواب ہیں۔ یہ اعمال ہر دور کے لیے ہے، کسی خاص سال کی محتاج نہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں چاہیے کہ دجال سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے فتنے آئے اور دجال کے بعد بھی قیامت فوراً نہیں آئے گی۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم دجال کا انتظار کریں بلکہ یہ ہے کہ ہم آج اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا آگ کیسا ہے، ہمارا دل کتنا اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دجال کا وقت نہیں، غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو دراصل ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی علیم ہے، حکیم ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ ہمیں اس بات پر سکون ملتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی حکم سے ہوگا اور کوئی فتنہ اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں سوال کرنا غلط نہیں، مگر اس پر حد سے زیادہ بحث کرنا اور وقت موقین کرنا ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے، ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق